افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ الرحمن، آیات 1-30، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ آیت آگے بار بار آئے گی اور یہ اس سورہ کی اہم ترین آیت ہے۔ اس وجہ سے ہم نے تمہید ہی میں لفظ اعلیٰ کی تحقیق بھی بیان کر دی ہے اور اس میں جنوں اور انسانوں سے جو خطاب ہے اس کی نوعیت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ البتہ ایک بات ہم یہاں واضح کریں گے، وہ یہ کہ قریش کے مکذبین کے ساتھ جنات کے مکذبین کو بھی یہاں جو شامل فرما لیا گیا ہے، تو اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ تکذیب کی یہ مہم اس دور میں پوری شدت اختیار کر گئی تھی اور شیاطین انس و جن دونوں گٹھ جوڑ کر کے اپنا پورا زور صرف کر رہے تھے کہ دعوت حق کے قدم اکھاڑ دیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو براہ راست خطاب کر کے ان کو سرزنش بھی فرمائی اور آگے کی آیات سے معلوم ہوگا کہ ان کو چیلنج بھی کیا کہ وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لیں۔ کلمہ حق ان کے علی الرغم بلند ہو کر رہے گا۔ تمہید میں یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں کہ یہ سورہ مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب قریش پر ضد اور مخاصمت کا بخار پوری شدت کے ساتھ چڑھا ہوا تھا۔ اس دور میں ظاہر ہے کہ ان شیاطین جن کی کمک بھی سب سے زیادہ حاصل ہوئی ہوگی۔ یہ صورتحال مقتضی ہوئی کہ دونوں مخاطب کیے جائیں۔ نعمت کے ساتھ منعم کی شکر گزاری اور ربوبیت کے ساتھ مسئولیت کا احساس انسانی فطرت کا ایک بدیہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے ایک شخص متمتع تو ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ان کے عوض میں اس کے اوپر نعمتوں کے بخشنے والے کا بھی کوئی حق قائم ہوتا ہے یا ان کے باب میں اس پر کوئی پرسش بھی ہونی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ان تمام نعمتوں کا مکذب ہے۔ قرآن نے یہاں اسی تکذیب پر قریش اور ان کے ہم مشرب جنوں کو سرزنش فرمائی ہے کہ ہر قوم پر تمہارے سامنے تمہارے رب کی وہ نعمتیں موجود ہیں جو تمہیں روز باز پرس کی یاد دہانی کر رہی ہیں، لیکن تم اس کا انکار کیے جا رہے ہو، تو اس کی کن کن نعمتوں اور عنایتوں کی تکذیب کرو گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ جنوں اور انسانوں دونوں کو ان کی خلقت یاد دلا کر ان کی دوسری خلقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ تمہارا رب ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں رہا۔ اس وجہ سے اب کسی روزے حساب کا معاملہ خارج از امکان ہو گیا۔ یاد رکھو کہ جس مٹیریل سے اس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ مٹیریل بھی پوری مقدار میں موجود ہے اور خدا کی قدرت تخلیق بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح تمہاری خلقت اول کے وقت موجود تھی۔ تو اگر تم اپنی خلقت سے انکار نہیں کر سکتے تو اپنی دوبارہ پیدائش سے انکار کی بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ صلصال خالص مٹی کو کہتے ہیں اور فخار اس مٹی کو کہتے ہیں جو تھیکڑے کی طرح خشک ہو جائے۔ زندگی جن مراحل سے گزرتی ہوئی انسانیت کے مرحلے تک پہنچتی ہے، قرآن نے جگہ جگہ ان تمام مراحل کا حوالہ دیا ہے۔ کہیں فرمایا ہے انسان کو پانی سے پیدا کیا، کہیں مٹی کا حوالہ ہے، کہیں سڑے ہوئے گارے کا ذکر ہے، یہاں خشک مٹی کا ذکر ہے۔ اسی طرح سب سے آخری مرحلہ یہ بیان ہوا ہے کہ نطفے سے اس کی نسل جاری کی۔ یہ انسانی زندگی کے ارتقائی مراحل ہیں جن کی وضاحت سورہ حجر آیت 26 کے تحت ہو چکی ہے۔ ان مراحل کے بیان سے مقصود انسان کو خود اس کے وجود کے اندر خدا کی شان و قدرتوں اور حکمتوں کا مشاہدہ کرانا ہے، تاکہ انسان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ خدا ہی کی شان ہے کہ اس نے اس کو پانی اور کیچڑ سے نکالا، پھر میدانی علاقوں کی خشک و معتدل آب و ہوا میں اس کی پرورش کی، پھر درجہ بدرجہ اس کو ایک
نیا حوالہ بخشا اور اس کی نسل چلانے کے لیے ایک نیا نظام قائم فرمایا۔ ان باتوں کے بیان سے ظاہر ہے کہ مقصود یہ ثابت کرنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان طویل راستوں سے گزار کر اس اہتمام سے یہاں تک لے کر آیا، اس کا وجود بے غایت و بے مقصد نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی یہ دکھانا بھی ہے کہ جو خدائے علیم و حکیم کیچڑ کے اندر سے پیدا ہونے والے ایک خلیہ کو انسان بنا دے سکتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی بات بھی بعید نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خلق الجان من مارج من نار، مارج کے معنی شعلہ کے ہیں۔ شعلہ آگ کا خلاصہ ہوتا ہے۔ جس طرح انسان مٹی کا خلاصہ اور جوہر سے پیدا ہوا ہے، اسی طرح جنات کی پیدائش آگ کے جوہر سے ہوئی ہے۔ ان کے مدارج حیات کی زیادہ تفصیل قرآن نے نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بالکل مختلف نوع کے تمام مدارج خلقت کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت مشکل تھا۔ اس کے بعد وہی آیت ترجیح ہے جس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ جب اپنے رب کی یہ شانیں اور یہ قدرتیں اور حکمتیں خود اپنے وجود کے اندر مشاہدہ کرتے ہو تو اس بات کو کیوں بعید از امکان سمجھتے ہو کہ خدا تمہیں دوبارہ حساب کتاب کے لیے اٹھا کھڑا کرے؟ آخر اپنے رب کی کتنی نشانیوں کو جھٹلاتے اور نئی نشانیوں کا مطالبہ کرتے رہو گے۔ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی مشرق و مغرب سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، نہ کوئی اس کے حدود مملکت سے باہر ہے اور نہ کوئی اس کی خدائی میں حصہ دار۔ اللہ تعالیٰ تمام مشرق و مغرب کا بلا شرکت غیر کے مالک ہے۔ اس کے آسمانوں اور زمین میں بالشت بھر علاقہ بھی کسی اور کے قبضہ میں نہیں ہے کہ وہ اس علاقہ والوں کو خدا کی پکڑ سے بچا لے۔ سورہ معارج میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، آیات 40 تا 41۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے خداوند کی، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر صورت میں بدل کر ان کو اٹھا کھڑا کریں، اور ہم اس کام میں عاجز ہونے والے نہیں ہیں۔ مشرقین اور مغربین کے مثنیٰ لانے کی توجیہ عام طور پر ہمارے مفسرین نے یہ کی ہے کہ اس سے سردی اور گرمی کے مشرق و مغرب مراد ہیں، لیکن یہ محض تکلف ہے۔ قرآن میں یہ الفاظ واحد، مثنیٰ، جمع تینوں صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں، اور ان تینوں ہی صورتوں میں مفہوم کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ مثنیٰ کی صورت میں مقصود ان کے دونوں اطراف کا احاطہ ہوتا ہے، اور جمع کی شکل میں ان کے اطراف و اکناف کی بے نہایت وسعت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثنیٰ اور جمع کے اس نوع کے استعمال کی مثالیں اس کتاب میں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد وہی ترجیح ہے جو اوپر گزر چکی ہے، یعنی جس خدا کی عظمت و شان کا حال یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اس کے زیر نگیں ہیں، اگر اس کے انظار کو سمجھتے ہو کہ یہ ڈراوا محض ہوائی ہیں تو آخر اس کی کن کن عظمتوں کی تکذیب کرو گے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ اوپر کے دعوی توحید کی دلیل اس کائنات کے ازداد میں توافق کے پہلو سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے ہر گوشے میں بظاہر جو تضاد نظر آتا ہے، طلوع کے ساتھ غروب، دن کے ساتھ رات اور سردی کے مقابل گرمی ہے، تو اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس کے اندر مختلف ارادے اور مشیتیں کار فرما ہیں۔ انسان اگر اس کی تہ میں جھانک کر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ اس کے ہر تضاد کے اندر نہایت گہرا توافق اور نہایت عمیق سازگاری ہے۔ ہر چیز اپنے مقابل کے ساتھ مل کر ایک بالا تر مقام کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، جو اس بات کی شہادت ہے کہ در حقیقت ایک ہی ارادہ اس تمام کائنات پر حکمران ہے، جو اس کے تمام ازداد کو
اپنی حکمت کے تحت کائنات کے مجموعی مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو وہ دو دریاؤں کو چھوڑتا ہے، ایک کھاری ہوتا ہے، دوسرا شیریں، دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن خدائے قادر و حکیم دونوں کے اندر ایک ایسا غیر مرئی پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ دونوں ملتے بھی ہیں اور الگ الگ اپنے مزاج پر بھی قائم رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کھاری دریا شیریں یا شیریں دریا کھاری بن جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ظاہری تضاد کو دیکھ کر اس مغالطے میں پڑ گئے ہیں کہ اس کے اندر متضاد ارادے کار فرما ہیں، پھر انہوں نے اپنے تصور کے مطابق اپنے الگ الگ دیوتا بنا لیے۔ ان کی نظر اس توافق پر نہیں پڑی جو ہر تضاد کے اندر موجود ہے اور جو توحید کی سب سے بڑی حجت ہے۔ آخر میں وہی ترجیح ہے جو اوپر گزر چکی ہے، یعنی ان روشن شواہد کے بعد بھی اگر اس مغالطہ میں مبتلا ہو کہ خدا نے تم کو پکڑا تو تمہارے دیوی دیوتا تمہیں بچا لیں گے، تو آخر اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ ایک مشترک مجموعی فائدہ کی طرف اشارہ ہے جو باوصف تضاد سے حاصل ہوتا ہے کہ ان دونوں ہی سے موتی اور مونگے حاصل ہوتے ہیں جو انسان کے لیے دولت بھی ہیں اور زینت بھی۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ سوال اٹھایا ہے کہ مونگے اور موتی تو صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں اور قرآن کا بیان یہ ہے کہ دونوں سے نکلتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے کہ موتی صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں موتی پر جو مضمون ہے اس کا ایک ضروری اقتباس ہم یہاں درج کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مونگے اور موتی میٹھے پانی سے بھی نکلتے ہیں۔ مضمون نگار لکھتا ہے، نصف کرۂ شمالی کے منطقہ معتدلہ میں میٹھے پانی کے سیپ کے کیڑے فریش واٹر مسلز بہت قیمتی موتی پیدا کرتے ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے میٹھے پانی کے موتی زیادہ تر دریائے مسیسپی سے نکلتے ہیں۔ برطانیہ میں موتی نکالنے کی صنعت اب زوال پر ہے، لیکن اسکاٹ لینڈ کے دریاؤں سپے، اوتے اور شمالی ویلز کے دریا کانوے سے نکلنے والے موتیوں کی ایک زمانے میں بہت مانگ رہی ہے۔ چین میں میٹھے پانی سے موتی نکالنے کی صنعت 1000 برس قبل مسیح سے معروف ہے، اور بالفرض کھاری پانی ہی سے نکلتے ہوں جب بھی اس سے قرآن کے بیان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قانون قدرت یہ ہے کہ اشیاء تضادات کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ بچہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ پرورش اگرچہ ماں کے پیٹ میں پاتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ عورت اور مرد دونوں سے وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح موتی، شیریں اور کھاری دونوں ہی پانیوں کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ وہ پرورش کھاری پانی ہی کے اندر پاتے ہوں۔ اس کے بعد وہی ترجیح ہے جو اوپر گزر چکی ہے، اور اس کا موقع و محل بالکل واضح ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تضاد کے باوصف توافق کی ایک اور نشانی کی طرف توجہ دلائی کہ یہ بھی خدا ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ پہاڑوں کی طرح اونچے اور بھاری بھاری جہاز سمندروں کے سینے پر دوڑتے پھرتے ہیں، حالانکہ کوئی وزن رکھنے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پانی کے اندر ڈالیے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی کارسازی ہے کہ جہاز جیسی بھاری چیز ہزاروں ٹن سامان اپنے اوپر لادے ہوئے پانی کو چیرتی ہوئی چلتی اور ڈوبنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ لہو سے مطلب یہاں یہ ہے کہ تضادات کے اندر اس قسم کی موافقت و سازگاری پیدا کرنا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے اختیار میں ہے۔ صرف اسی کی قدرت و حکمت سے ایسے کرشمے ظہور میں آتے ہیں، اور تم ہر جگہ یہ دیکھ رہے ہو تو اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ مضمون سورہ فاطر میں اس طرح بیان ہوا ہے۔
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون۔ سورہ فاتر آیت 12۔ اور دونوں دریا یکساں نہیں ہوتے، ایک شیریں اور ایک خالص، جس کا پانی پینے کے لیے خوشگوار ہوتا ہے اور دوسرا کھاری تلخ، اور ان دونوں ہی سے تم تازہ گوشت بھی کھاتے ہو اور آرائش کے سامان بھی نکالتے ہو جن کو پہنتے ہو، اور کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ ان میں پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل چاہو اور تاکہ اس کے شکر گزار بنو۔ سورہ شورا کی آیات کے تحت بھی یہ مضمون بیان ہو چکا ہے، مزید تفصیل مطلوب ہو تو ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجئے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ضمیر مجرور کا مرجع الارض یعنی زمین ہے۔ اس کا ذکر اوپر آیت 10 سے چلا آ رہا ہے۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کا جو سامان کیا ہے اس کی خلقت میں اپنی شانیں اور حکمتیں دکھائی ہیں۔ اس کے ہر گوشے پر جس طرح اس کا اقتدار محیط ہے اور اس کے اضداد کے باہمی توافق سے جس طرح اس کے خالق کی یکتائی نمایاں ہوتی ہے، یہ باتیں ملتزم ہیں کہ ایک دن یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف اللہ تعالیٰ کی باعظمت اور سزاوار تعظیم ذات ہی باقی رہ جائے گی جس کے حضور سب کی پیشی ہونی ہے، اور وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ سزاوار ہوگا۔ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کے آگے دم مار سکے یا اس کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کے لیے زبان کھول سکے۔ ذی الجلال والاکرام کے الفاظ اس سورہ کی آخری آیت میں بھی آئے ہیں۔ مقصود ان دونوں لفظوں کے لانے سے یہ ہے کہ در حقیقت وہی اپنی ذات میں باعظمت ہے اور اس وجہ سے وہی سب کی تعظیم و تکریم کا حقیقی سزاوار ہے، کوئی اور ان اوصاف میں اس کا شریک نہیں ہے۔ لفظ وجہ یہاں اس کی ذات کی تعبیر کے لیے آیا ہے۔ چہرہ ذات کا سب سے اشرف حصہ ہے، اس وجہ سے بعض اوقات اس سے پوری ذات کو تعبیر کر دیتے ہیں۔ آخر میں آیت ترجیح ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیغمبر کے انذار کو سنو یا نہ سنو، لیکن بالآخر یہ بات ہو کے رہے گی کہ ایک دن سب کو فنا ہونا ہے، صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہی باقی رہے گی، تو تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یعنی سب کا مرجع حقیقی وہی ہے، جو بھی پاتا ہے اسی کا دیا ہوا پاتا ہے۔ لفظ سوال یہاں اپنے ثمر اور نتیجہ کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے، یعنی ہر مانگنے والا چونکہ پاتا اسی سے ہے، اسی وجہ سے خواہ کسی سے مانگے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اسی سے مانگتا ہے۔ دوسروں سے اس کا مانگنا بالکل بے سود اور لا حاصل ہے، کوئی دوسرا نہ کچھ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، اس وجہ سے کسی اور کو مولا و مرجع سمجھ کر اس کے آگے اپنی التجا اور درخواست پیش کرنا محض سفاہت ہے۔ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے خدا ہی کا دیا ہوا ملتا ہے، اور آخرت میں بھی جو کچھ ملے گا اسی کا دیا ہوا ملے گا۔ یہ لفظ احتیاج کے معنی میں بھی آتا ہے، مثلا سورہ حامیم السجدہ میں ہے سواء للسائلین، تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں۔ یہ معنی لیے جائیں تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اسی کے محتاج ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، یعنی اس مغالطے میں نہ رہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کر کے اس کا انتظام و انصرام تمہاری فرضی دیوتاؤں کے سپرد کر دیا ہے اور خود بالکل معطل ہو کر کسی گوشہ تنہائی میں جا بیٹھا ہے۔ جو لوگ اس مغالطہ میں ہیں وہ خدا کے شانوں سے بالکل بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس کائنات کا سارا انتظام خود سنبھالے ہوئے ہے، وہی آسمانوں میں سورج اور چاند کو حرکت دیتا ہے اور وہی زمین میں اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
اس وجہ سے اس کا ہر لمحہ کسی نہ کسی کام میں ہے۔ یوم یہاں وقت کے مفہوم میں ہے اور قرآن میں یہ لفظ اس مفہوم میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کا انتظام خود سنبھالے ہوئے ہے تو کسی اور وسیلہ و واسطہ کی ضرورت کہاں باقی رہی؟ پھر تو جس کو جو کچھ مانگنا ہو اسی سے مانگے۔ اس کے بعد آیت ترجیح ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گوشہ خلوت میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ وہ ہر وقت اپنی دنیا کے انتظام و انصرام میں لگا ہوا ہے اور اس کی شانیں اس کائنات کے گوشہ گوشہ سے نمایاں ہیں۔ تو اس کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟